یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان پر انگریز کی حکومت تھی اور ابھی تک پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا تھا۔ برطانیہ کی حکومت تھی، انگریز نظام حکومت چلانے کے لیے ہندوستان میں موجود تھے۔ انہی انگریزوں میں سے ایک انگریز اسلام سے متاثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس انگریز نے اسلام پر تحقیق شروع کر دی اور بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک لا ریب اور عظیم کتاب ہے، اس عظیم کتاب قرآن پر تحقیق شروع کر دی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم بادشاہت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وسیع سلطنت عطا کی گئی۔ آپ جنات بھی آپ کے حکم کے تابع تھے، اور حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اگر ہوا کو حکم دیتے کہ ادھر سے ادھر چل تو ہوا بھی اسی سمت چل پڑتی۔ جنات پہ بھی حکومت تھی اور روح زمین پر بھی حکومت تھی، ایک بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اسی دور حکومت میں ایک دور دراز کا ایک علاقہ تھا، وہاں پہ ایک عورت کی حکومت تھی، اس نے اپنی ریاست قائم کر رکھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام امتیوں کو جمع کیا اور تمام جنات کو حاضر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بلقیس کے تخت کو اٹھا کر میرے پاس لانا ہے۔ تخت بلقیس کوئی عام تخت نہیں تھا، ایک وسیع و عریض تخت تھا۔ ایک روایت کے مطابق 80 گز لمبا، 80 گز چوڑا اور 80 گز اونچا تخت تھا۔ یہ وسیع و عریض تخت، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو تخت بلقیس کو اٹھا کر میرے پاس لے آئے؟ جنات میں سے ایک جن کھڑا ہوا جو کہ ان کا سردار تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ کام میرے سپرد کر دیں، میں کر دوں گا۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ یہ تخت تم کتنی دیر میں میرے پاس لے کے آؤ گے؟ تو اس نے جو وقت بتایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ تو زیادہ وقت ہے اور مجھے اس سے بھی جلدی تخت بلقیس چاہیے، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اب جنات عاجز آگے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس سے زیادہ جلدی تو ہم لانے سے قاصر ہیں، اتنا جلدی تو ہم لا نہیں سکتے۔ جنات جب عاجز آئے تو آپ کی امتیوں میں سے ایک امتی اٹھ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے حکم دیں، میں تخت بلقیس آپ کے پاس لے آتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ کتنی دیر میں تخت بلقیس تم میرے پاس لے آؤ گے؟ تو آپ کے امتی نے جواب دیا کہ میں تخت بلقیس کو آپ کے پاس جلد لے آؤں گا، حتیٰ کہ آپ آنکھیں بند کریں گے۔ آپ آنکھیں بند کریں گے اور جب کھولیں گے تخت آپ کے سامنے ہوگا، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لا کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کے ولیوں کی۔ یہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی تھا۔ نام ہے حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ اللہ کے ولی تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے، آپ نے فرمایا، میں تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔
کوئی جن اتنا جلدی لانے کی طاقت نہیں رکھتا جتنا جلدی حضرت آصف بن برخیہ نے تخت بلقیس کو لانے کا دعویٰ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تخت بلقیس کو لے آؤ۔ حضرت آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جنات بھی دیکھ کر حیران ہو گئے، غرض کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ طاقت عطا کی ہے جو کہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت بلقیس پہنچ گیا۔ اب یہ واقعہ جب اس انگریز نے سنا تو یہ تعجب میں پڑ گیا، حیرت زدہ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں بات نہ آئی کہ ایک وسیع و عریض تخت پلک جھپکنے میں دور دراز کسی علاقے سے اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کیسے لایا گیا۔ یہ ناممکن کام ہے، امپاسبل ہے کہ یہ تخت، وسیع و عریض تخت، ایک انسان پلک جھپکنے میں اٹھا کر دربار سلیمان میں لا کر رکھ دے۔ اس انگریز کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، یہ حیرت زدہ تھا۔ اس نے کہا، کئی لوگوں سے یہ سوال کیا، کئی علماء سے پوچھا کہ تخت بلقیس آصف بن برخیہ کیسے لے کے آئے۔ علماء نے اس کو سمجھایا کہ ایسا ناممکن کام، ایسا عجیب کام جس کو عقل تسلیم نہ کرتی ہو، اگر کسی نبی سے صادر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر کسی ولی سے صادر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی آصف بن برخیہ کی کرامت تھی، لیکن انگریز کو کیا معلوم کہ کرامت کیا ہے، معجزہ کیا ہے۔ وہ تو عقل کے گھوڑے دوڑاتے، وہ تو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور جو بات ان کے ذہن میں نہ آئے اس کو قبول نہیں کرتے۔ انگریز کو تسلی بخش جواب نہ مل سکا جو اس کو مطمئن کر سکے اور جس سے اس کو تسکین مل سکے۔ یہ سوال اس کا باقی رہا اور جستجو رہی کہ اس سوال کا کہیں سے جواب مل جائے۔ اس نے کہا، اسلام پہ میرا یہ سوال ہے کہ تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے دربار سلیمان میں کیسے آیا، لیکن کہیں سے بھی ایسا جواب اسے نہ ملا جو اس کو اطمینان دے سکے، جس سے وہ مطمئن ہو سکے۔ بالآخر لاہور میں تھا تو ایک دن نکلا اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس کے سامنے سے گزر۔ جب مزار اقدس کے گیٹ کے سامنے سے گاڑی گزری تو اسے ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہو۔ اس نے فوراً کہا کہ گاڑی روک دیجئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ گاڑی کیوں روکیں؟ کہنے لگا، میں نے اندر جانا ہے، یہاں سے عجیب خوشبو آئی ہے جو میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی۔ لوگوں نے کہا، یا اندر یہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں تو شرک و بدعت ہوتی ہے اور یہاں پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو، میں نے اندر جانا ہے اور دیکھنا ہے، یہاں عجیب سا ایک پرکیف رونق کا سما ہے اور ایک عجیب سی خوشبو آ رہی ہے، تو میں نے دیکھنا ہے یہاں منظر کیا ہے۔ المختصر یہ گاڑی سے اتر کر یہ چلا، اور جب گیٹ سے اندر داخل ہوا تو داخل ہونے کے ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ سامنے ایک بزرگ کھڑے، ایک بابا جی کھڑے۔ یہ ان سے ملا۔ بابا جی نے کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، تشریف رکھیں، آپ کی کچھ خدمت کریں، کچھ مدارت کریں۔ یہ بیٹھ گیا۔ بابا جی نے سوال کیا، پوچھا کہ کیا گرم پسند کریں گے یا ٹھنڈا پسند کریں گے، یعنی پانی وغیرہ پسند کریں گے یا چائے پیش کی جائے۔ ٹھنڈے علاقے سے تھا، اس نے کہا کہ گرم ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے، یعنی چائے طلب کی۔ اللہ کے بندے اس بزرگ نے اور بابا جی نے
اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ جب ہاتھ گیا تو خالی تھا، اور جب واپس آیا تو ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ ہاتھ خالی ہاتھ تھا، فضا میں بلند کیا تو چائے کا کپ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کی بات سمجھ میں نہ آئی، لیکن بابا جی نے وہ چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اب جب کپ پہ اس کی نظر پڑی تو یہ غش کھا کر گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ کپ کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ دیر بعد ہوش آیا، اٹھا اور پوچھا کہ وہ بابا جی کدھر گئے؟ لوگوں نے بتایا کہ بابا جی تو نہیں ہے، بابا جی غائب ہو چکے تھے۔ لیکن انگریز کو اس کے سوال کا جواب دے گئے تھے۔ وہ سوال جو وہ انگریز کہہ رہا تھا کہ اسلام پہ میرا سوال ہے کہ تخت بلقیس پلک جھپکنے میں کیسے دربار سلیمان میں لایا گیا، اس سوال کا جو جواب کہیں سے اس کے طبیعت کے مطابق نہیں ملا، تو آج بابا جی نے اس کے سوال کا جواب عملاً کر دکھایا۔ اس سے پوچھا گیا کہ ماجرا کیا ہوا، بے ہوش کیوں ہوا، غش کھا کے گر کیوں پڑا، وجہ کیا بنی؟ تو انگریز نے کہا کہ بابا جی نے جب فضا میں ہاتھ بلند کیا اور چائے کا کپ لا کر میرے سامنے رکھا تو کپ پہ نظر پڑی تو میں بے ہوش ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ جو کپ بابا جی نے میرے سامنے رکھا تھا وہ برطانیہ میں میرے گھر کا وہ کپ تھا جس میں میں اپنے گھر میں چائے پیا کرتا تھا۔ یہ وہی کپ تھا جو برطانیہ میرے گھر میں موجود تھا، اور جس میں میں چائے پیتا تھا وہی کپ بابا جی نے لا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ بات دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا، غش کھا کے گر پڑا۔ گویا کہ اس نے کہا آج بابا جی نے مجھے بتا دیا، اللہ والے نے مجھے آج اس سوال کا جواب دے دیا کہ تخت بلقیس بالکل اسی طرح اللہ کی ولی نے دربار سلیمان میں لا کر رکھا پلک جھپکتے، جیسے پلک جھپکتے برطانیہ سے تیرے گھر سے کپ اٹھا کر تیرے سامنے رکھ دیا۔ اللہ والوں کے سمجھانے کے انداز نرالے ہوتے۔ گویا کہ جس سوال کا جواب کہیں سے اس کو نہ مل سکا اس کی طبیعت کے مطابق، اللہ کے ولی کے در سے ایسا جواب ملا کہ پھر اس کی تسلی ہو گئی۔ یہ انگریز پھر یہاں ہی قیام پذیر ہو گیا، اسلام تو قبول کر چکا تھا، اس کا یقین، اعتقاد اور ایمان اور پختہ ہو گیا، اور پھر اسلام پہ عمل کرتے ہوئے یہ یہاں پہ ہی اس کا وصال ہوا۔ اور آج بھی لاہور میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس کے قریب نیچے تہ خانے میں اس کی قبر موجود ہے۔ فاروق احمد اس کا اسلامی نام ہے جو اس کا نام رکھا گیا۔ فاروق احمد لینارٹ اور انگلستانی، یہ انگریز کی قبر آج بھی لاہور میں داتا صاحب کے مزار اقدس کے پاس موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کامل جو ہیں ان کو یہ شانیں، یہ طاقتیں عطا کی ہیں کہ وہ چاہیں تو پلک جھپکنے سے پہلے برطانیہ سے کپ اٹھا کر لاہور میں لے آئیں، اور اگر چاہیں تو پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس دور دراز کے علاقے سے اٹھا کر دربار سلیمان میں لا کر رکھ دیں۔ یہ شان تو تھی حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی تھے اور اس امت کے ولی تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کی یہ شان ہے اور آپ کی امت کے ایک ولی کی یہ شان اور طاقت ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ سکتا ہے، تو پھر حضور علیہ السلام جو کہ نبیوں کے امام اور سردار ہیں اور سارے نبیوں سے افضل اعلیٰ ہیں،
اور حضور کی امت بھی ساری امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ایک ولی کی شان کیا ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ایک ولی کی شان کیا ہوگی اور اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔